अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आसिफ कुरैशी। आप देख रहे हैं ASQ लाइव। आज़ाद कश्मीर की बात करें तो आपने देखा कि एक अरसा से आज़ाद कश्मीर में कैबिनेट बनी हुई है, वज़रा किसी के पास कोई महकमा नहीं है। और आपने देखा कि गुज़िश्ता चंद रोज़ से आज़ाद कश्मीर पूरे के अंदर जो है लोग बिजली के बिल जो है वो सड़कों पर जो है उनको आग लगा कर जला रहे हैं सरेआम, और प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ये सब कुछ क्या हो रहा है? क्या हुकूमत को कमज़ोर करने के लिए हो रहा है? ये बिजली के बिलात में इजाफा अचानक क्यों किया गया? इस हवाले से भी बात करेंगे। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट जनाब उमर फारूक साहब मौजूद हैं। उमर फारूक साहब, एक आपने भी देखा कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत जब से चौधरी अनवारुल हक वज़ीर आज़म बने हैं, उन्होंने कैबिनेट बनाई और आज तक बेमहकमा वज़ीर ही सब जो है वो काम कर रहे हैं, किसी के पास कोई महकमा नहीं है। ये कितना अरसा और चलेगा? क्या कोई इनके अंदर वाकई इख्तलाफात हैं जिसकी वजह से ये जो है वो महकमों की तकसीम मसला बना हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन और ASQ के लाइव जो भी नाजरीन है और हमारे मोहतरम भाई आसिफ साहब। एक तो देखें, हमने कहा था कि PDM की जो मरकज में हुकूमत है उसके खात्मे के बाद महकमे और वजारतें तकसीम कर दी जाएंगी, लेकिन इससे पहले एक दो वाकयात हो गए। एक इशू ये हुआ कि इस दौरान जब यहाँ विफाक में हुकूमत थी पीपल्स पार्टी, नून लीग और बाकी जमातों की, इस दौरान अनवारुल हक साहब के खिलाफ 2 मरतबा अटेम्प्ट की गई कोई अदम एतमाद पेश करने की, और वो दोनों मरतबा एतमाद की वो जो साजिश जिसको कहें वो पकड़ी गई। और जब पकड़ी गई तो अनवार साहब ने उनको खुले दिल से ऑफर की कि जो भी संभालना चाहता है वज़ारत उज़्मा वो सामने आ जाए, मैं छोड़ने को तैयार हूँ और ये मामला अगर संभालना चाहता है। और मेरे ख्याल में उसमें ज्यादा हाथ ये पीपल्स पार्टी का था, और वो दोनों दफा जब नाकाम हो गई और वो मामला उसी वक्त पकड़ा गया तो उस वक्त से कोई इख्तलाफात का शिकार है। अच्छा, इसमें जो महकमे 2 वजह हैं कि जो बेमहकमे वजीर हैं जो उनको महकमे अलाट नहीं किए जा रहे हैं, इसकी 2 वजूहत हैं। एक 2 वजह यह है कि पीपल्स पार्टी ने अपनी जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हो रहा है उसमें आज़ाद कश्मीर की जो पीपल्स पार्टी की क़यादत है उसको भी तलब किया हुआ है, और उस हवाले से भी वो कोई लाएअमल तैयार करने जा रहे हैं कि आया इस हुकूमत में रहना है, नहीं रहना, या अदम एतमाद पेश करना है, या क्या करना है। वो मेरे ख्याल में इस हवाले से एक मौक़िफ़ इख्तियार करके उस पर स्टैंड करेंगे जो भी होता है। और दूसरा जो वजह है वो बड़ी वजह यह है कि क्राइसिस है, इसका माली बुरहान है, मालियाती बुरहान है। कहीं जो बेमहकमा वजीर हैं उन्हें भी 2 माह से तनख्वाहें नहीं मिली हैं, और जो मालियाती बुरहान उस हवाले से ज़ाहिर सी बात है उनकी निगाहें मरकज़ की तरफ हैं कि मरकज़ की तरफ से कुछ आएगा तो वो कुछ देंगे। इसमें अनवारुल हक साहब ज़रा ये कर रहे हैं कि वो देख रहे हैं कि क्योंकि जब महकमे अलाट कर देंगे तो फिर ज़ाहिर सी बात है वज़रा ने अपने अपने इलाकों में जो मंसूबे हैं वो भी शुरू करने हैं, मुख्तलिफ उनके ज़ेर इल्तवा तरक्याती काम जो है वो भी ज़ाहिर है तभी शुरू होंगे जब गैर तरक्याती कामों का उन्होंने अंबार लगा देना है। तो खजाना दूसरी तरफ खाली है, अब खजाने में कुछ होगा तो वो कुछ देंगे। अब वो ऐलानात करते रहे जो पहले 2 साल में बहुत ऐलानात हो गए, और आपने देखा कि क़य्यूम नियाज़ी साहब का जो साल का था टेन्योर, या तनवीर इलियास साहब का जो साल का टेन्योर था, उसमें इतने ऐलानात हुए हैं कि अब वो ऐलानात पे अमल दरामद करने के लिए ही खजाने में कुछ नहीं है। अब नए ऐलानात भी अगर शुरू हो जाएंगे, ज़ाहिर सी बात है नए महकमे मिलेंगे तो वो एक बुहरान पैदा हो जाएगा। वो इस वजह से भी हिचकिचा रहे हैं कि कुछ माली जो अमूर हैं वो अगर हल हो जाते हैं तो फिर वो इसमें महकमे दें। इस हवाले से मेरे ख्याल में आज उनकी या रात निगरान वजीर आज़म पाकिस्तान जो अनवारुल हक काकड़ से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की मुलाकात हुई है, और उसमें उन्होंने कोई अपने जो मुतालबात हैं वो रखे हैं कि उन्हें इस माली जो बुहरान है इससे निकालने के लिए विफाक कुछ इक़दाम करे। अब देखते हैं कि अनवारुल काकड़ साहब उन्हें कितने हद तक, कहाँ तक, कितनी मदद कर सकते हैं। आपको बड़ी दिलचस्प महसूस बताऊं, किसी अखबार में मैं खबर पढ़ रहा था कि वो बाज़त नकवी साहब जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा है, उन्होंने कहीं वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को शिकवा किया कि आपने 4 माह से हमें लटका के रखा हुआ है, महकमे दे नहीं रहे, क्या वजह, क्यों नहीं दे रहे? हमने भी आखिर आवाम के काम करने, उन्हें जवाब देना होता है। तो उन्होंने कहा कि आपने जिनके कहने पे मुझे वोट दिया था महकमे भी उनसे जाके लें। तो ये खबर पढ़ी है मैंने किसी सोशल मीडिया पे, किसी अखबार की कटिंग थी, बल्कि कहा होगा उन्होंने, शायद हो सकता है कहा हो, लेकिन ये भी खबर चल रही है कि वो कह रहे हैं कि अगर मुझ पर इतना ज़्यादा दबाव डाला गया तो मैं पाकिस्तान के साथ जो इलेक्शन हो रहे हैं उनके साथ ही हो सकता है आज़ाद कश्मीर में भी इलेक्शन अनाउंस कर दूँ।
جی جی ایسا ہے، یہ ایک تجویز ہے کہ یہ اگر بھی یہ تجویز ہے، معاملات نہ چل پائے، اور ہاں یہ یہ میں معاملات سمجھتا نہ ہوں چل کہ سکے یہ تو ان کی بڑی اچھی تجویز ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر کم از کم جو ایک پہلے تمام جماعتیں جو یہ شکوہ کرتی رہی ہیں کہ جس کی وفاق میں حکومت ہوتی ہے وہی آزاد کشمیر میں جو ہے وہ میجارٹی لیتا ہے، تو اگر 7 الیکشن ہو تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، جس لوگ اپنی جی جی قابلیت جی کے ایسا ساتھ ہی آگے آئیں۔ یہ ایک وجہ بھی ہے کہ اگر 90 دن میں الیکشن ہونے کا اعلان ہو جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے آزاد کشمیر اسمبلی بھی ٹوٹ جائے گی وہ اس فوری طور پہ، اور اچھا، چھ یہ جو مہینے بعد ہوتا ہے، جی 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 جاری رکھیں جاری 6 مہینے رکھیں۔ بعد ہوتا ہے تو ظاہر ہے پھر وہ انتظار کریں گے، اگر اس پہ وہ اتفاق ہو جاتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ اکٹھے الیکشن ہو جائیں تو پھر وہ انتظار کریں گے اس وقت کا۔ جی اچھا، اس میں ایک اور چیز ہے جو ایک جو ریاض آزاد کشمیر ہیں، جی انہیں یہ بھی ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں سے کوئی ایک جماعت شاید وہ حکومت سے نکل جائے، کیونکہ ٹھیک ایسے اشارے ہیں کہ اختلافات ہیں دونوں جماعتوں میں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں دو آراء ہیں جو پائی جا رہی ہیں، اور ٹھیک دونوں آراؤں میں سے یہ آ رہا ہے کہ ایک گروپ یہ کہہ رہا ہے کہ حکومت میں رہنا چاہیے، اور دوسرا گروپ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، ہمیں اس حکومت میں نہیں رہنا چاہیے، ہمارے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، کیونکہ یہ مینڈیٹ پی ٹی آئی کے پاس تھا، اور پی ٹی آئی کے بعد چونکہ ایک نئی وہاں یہ جماعت آج سامنے آ چکی ہے تو انہیں حکومت کرنے دینی چاہیے، ہمیں اس معاملے میں شامل نہیں ہو چاہیے۔ اور اس میں تیسری بات یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے نون لیگ اور پارٹی پرانے کھلاڑی ہیں، وہ یہ جی سمجھتے ہیں کہ خزانے میں جب کچھ ہے نہیں ہے تو یہ پھر حکومت میں رہنے کا فائدہ کیا ہمیں۔ ٹھیک، تو پھر دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں دونوں جماعتیں حکومت کا حصہ رہتی ہیں یا حکومت سے علیحدہ ہو کر واپس جتنے بھی پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ اکٹھے ہو کر حکومت، کیونکہ ان کے پاس اکثریت تو ہے، اگر قیوم نیازی صاحب بھی حکومت کا حصہ بن جائیں تو پھر ان کو نہ پیپلز پارٹی کی ضرورت ہے اور نہ مسلم لیگ نون کی ضرورت پڑتی ہے۔ حالانکہ وہ پی ٹی آئی کی حکومت نہیں ہوگی، وہ کنگ پارٹی کے ہیں کنگ اب۔ پارٹی مطلب وہ اتحاد تو کر سکتے ہیں ان کے ساتھ ہے، اتحاد تو ان جی کا جی بند۔ جی جی اچھا، یہ اچانک جو آزاد کشمیر میں آپ نے دیکھا کہ ایک بونچال آ گیا پورے آزاد کشمیر میں، یہ بجلی کے بلات جو ہے انہوں نے ڈبل پرائسز اور ٹیکسز بڑھا دیے اور یونٹو کے ریٹ بھی بڑھا دیے، یہ سارا کچھ کیا ہوا ہے اچانک؟ اور لوگوں نے جو آپ نے ارے دیکھا کہ میرپور بار نے بھی اعلان کیا، اور آزاد کشمیر کی دیگر جو تاجر برادری ہے انہوں نے بھی سریعام جو ہے وہ بلات کو آگ لگائے جا رہی ہے سڑکوں پر اور پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے، یہ سارا کیا ہو رہا ہے؟ کیا حکومت کو بھی کمزور کیا جا رہا ہے؟ اس کے پیچھے کوئی ایسی کوئی چال تو نہیں ہے؟ دیکھیں، اس میں بجلی کے بلات کے حوالے سے کہا اس میں یہ سمجھ لیں کہ کچھ ایلیمنٹ ہیں کہ جو عدم استحکام خطے میں پیدا کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ نے اس سے پہلے دیکھا ہوگا وہ جو ٹیچر اساتذہ کی جو ایک تحریک اٹھی تھی اور انہوں نے بالکل پورے ملک میں وہ کیا تھا، اور پھر وہ کچھ بھی صحیح۔ پیچھے حکومت اس وقت اطلاعات تھی کہ وہ جو ٹیچرز والا معاملہ تھا اس کے پیچھے شاید تنویر الیاس جو کچھ معاملات تھے اور وہ بہائنڈ دا سین تھے۔ اب یہ جو بجلی کے بلات ہیں اس حوالے سے تو آپ کو پتا ہے کہ آزاد کشمیر میں عرصے سے ایک ماحول تو بنایا جا رہا ہے، اور ٹھیک وہ ایک پروپیگنڈا ہے، ہمیں جو ہے نا وہ بجلی سستی نہیں دی جا رہی یا بجلی مفت نہیں دی جا رہی، ڈیم جو ہے نا وہ ہمارے اس پہ بنا ہوا ہے زمین پہ، اور ہمیں ڈبل یا ٹرپل مہنگی بجلی دی جا رہی ہے، اور لوڈ شیڈنگ بہت ہے۔ یہ ایک عرصے سے ماحول تو بنایا ہے قوم پرست جماعتوں نے، باقیوں نے۔ اب یہ جو بجلی کے بلات میں حالیہ اضافہ ہوا ہے یہ جی صرف آزاد کشمیر میں نہیں ہوا، یہ پورے پاکستان اور گلگت بلتستان سمیت ہوا اضافہ ہوا ہے، اور ٹھیک، نئے جو ٹیکسیز لگے اس کی وجہ وہ آئی ایم آئی ایف ایم کا ایف جو کا ہے، بالکل دباؤ تھا کہ آپ یہ اتنے ٹیکسی، آج بھی کوئی خبر ہے کہ گردشی قرضے بہت بڑھ گئے، یہ جو بقایا جات ہوتے ہیں خاص کر کے اداروں کے پاس جو بجلی کے بلات کی مد میں ان کو گردشی قرضے کہتے ہیں، تو وہ ان کو کم کیا جائے، اور ان کے جو معاہدے میں تھا کہ بجلی کے بلوں میں اضافہ ٹیکسیز لگائے جائیں تاکہ وہ ان کی جو رقم ہے وہ پوری کی جائے، تو وہ ایک حد تک وہاں پہ اضافہ ہوا تھا آزاد کشمیر میں، اور یہ صرف وہاں نہیں ہوا، اگر آج پاکستان میں یا پنجاب کے پی یا کراچی یا کسی بھی جگہ آپ دیکھیں تو بلات نہایت زیادہ آئے ہیں، اور لوگ اس پہ احتجاج کر رہے ہیں یہاں بھی، اور یہاں بھی وہ مختلف جگہوں پہ مختلف قسم کے احتجاج سامنے آ رہے ہیں، اور اس میں میرے خیال میں آئندہ اگر یہ بلات کے حوالے سے کوئی کنٹرول نہ کیا گیا اس کو تو کنٹرول یہ کرنا چاہیے، اس کو جو ہے حکومتوں کو یہاں بھی کنٹرول کرنا زور چاہیے۔ پکڑ سکتی ہے۔ جہاں تک آزاد کشمیر میں وہ شروع ہوا، اور اس کو پھر ظاہر سی بات ہے
وہ سول نافرمانی کی تحریک کا نام بھی دے دیا گیا، اور بعض خبریں چلی کہ 49 کروڑ کے بل جمع کرائے گئے، بعض نے کہا کہ 30 کروڑ کے جمع کرائے گئے اور 30,000 بل جلائے گئے۔ تو اگرچہ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے اس میں اقدامات کرتے ہوئے اضافے کو روک دیا، اور ظاہر سی بات ہے اگر وہ اضافہ روک رہے ہیں تو وہ انہیں جو اضافی بل ہے وہ سبسڈی کے طور پہ حکومت دے گی، تو حکومت کو پہلے ہی خزانے میں کچھ نہیں ہے، وہ کہاں سے دے گی؟ میرے خیال میں جو آج ان کی ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم پاکستان سے، اس میں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جو اضافی یہ جو ٹیکسز ہیں وہ ہمیں دیے جائیں تاکہ ہم اپنے لوگوں کو مطمئن کر سکیں۔ آزاد کشمیر میں جو بلوں کا ریٹ ہے وہ پاکستان کی بنسبت کافی کم ہے، اتنا ریٹ وہاں نہیں ہے۔ ظاہر ہے آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے، آپ کو پتا ہے کہ اسلام آباد کا کیا ریٹ ہے؟ جی پاکستان میں تو یہاں اسلام آباد میں اس وقت یہ 50 سے 60 روپے یونٹ تک چلا گیا ہے، اور آج کل کی خبر تھی میرے خیال میں 4 سے 5 روپے فی یونٹ اضافے کا کوئی ٹیکس حکومت لگانے جا رہی ہے، اور اس کو بھی جون کے جو ہے جولائی کے جو بلوں میں وہ ایڈجسٹ کرنا چاہ رہی ہے۔ تو یہ تو کافی مطلب ہے کافی جو مسئلہ بنے گا یہاں پاکستان میں بھی، اور اس حوالے سے چونکہ یہ جو جون جولائی اگست ستمبر کے جو مہینے ہیں یہاں ویسے ہی لوگ بجلی کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، پنکھا اے سی وغیرہ، تو اس میں بلوں کا اضافہ ویسے بھی ہو جاتا ہے، اور جب مہنگی بجلی ملے گی تو ظاہر سی بات وہ جو بل ہیں وہ ہزاروں نہیں بلکہ کئی ہزاروں تک پہنچیں گے۔ تو یہ ایک معاملہ ضرور ہے، اس میں حکومت کے لیے صرف آزاد کشمیر حکومت کے لیے نہیں، وفاقی حکومت کے لیے بھی بڑی مشکلات ہیں، اور اگر اس ایشو کو کسی سیاسی جماعت نے اٹھا لیا تو یہ بڑا اہم ایشو بن سکتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آزاد کشمیر کی سیاست میں کیا جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کیا حکومت میں رہتی ہیں یا حکومت کو چھوڑتی ہیں۔ اس حوالے سے عمر فاروق صاحب آپ سے انشاءاللہ جو ہے اگلے ہفتے پھر بات چیت ہوگی۔ بہت شکریہ ناظرین، ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے، لائک اور شیئر کرتے رہیں، انشاءاللہ بہت جلد آپ کو جو ہے وہ نیا پروگرام دیں گے، نئی صورتحال سے آگاہ کریں گے کہ آزاد کشمیر میں کیا چل رہا ہے۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے۔